بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ناظرین۔ آج ایک افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آیا جس میں پاکستان تحریک لبیک کے بانی علامہ ہادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوئی۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کی بہت عرصے سے طبیعت خراب تھی، تو اچانک جو تکلیف بڑھ گئی آج، تو جس سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب ابھی دھرنے گزشتہ دنوں میں جو دھرنا فیض آباد میں ہوا تھا، اس میں یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ موجود تھے۔ تو یہ دھرنا دیا تھا، اور دھرنا اس لیے دیا تھا کہ فرانس میں جو خاکے بنائے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، تو اس کے خلاف ان کا کہنا یہی تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو فوری اپنے ملک سے نکالے اور ان کی جو مصنوعات ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن جو معاہدہ حکومت کے ساتھ ہوا، اس میں انہوں نے ٹائم دیا کہ 2-3 ماہ کے اندر قانون سازی کر کے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور ان کی مصنوعات سے جو ہے وہ بھی بائیکاٹ کیا جائے آفیشلی، اور ان کے جتنے بھی رہنما گرفتار تھے تو ان کو نکالا جائے۔ ان کے ساتھ حکومتی معاہدہ تو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دھرنا بھی ختم کر دیا تھا، لیکن آج اچانک ان کی وفات سے ایک ان کے ظاہر ان کے جو ماننے والے تھے ان میں ایک سوگ کا سما ہو گیا کہ ان کا ایک اتنا بڑا لیڈر جو ان کو لیڈ کر رہا تھا ایک مقصد کے لیے، تو وہ اچانک اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب اپنے سخت رویے کی وجہ سے ظاہر پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہی مشہور تھے کہ ایک جارحانہ انداز تھا ان کا اپنے مخالفین کے لیے۔ تو یہ اس وقت زیادہ مشہور ہوئے جب ممتاز قادری کا واقعہ پیش آیا، اس نے سلمان تاثیر صاحب کو جب قتل کیا، تو اس وقت یہ اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے کہ سلمان تاثیر نے گستاخی کی ہے اور گستاخی کرنے والے کا ساتھ دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی گستاخ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بہت ڈیفینڈ کیا تھا اس کو، اور جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد یہ ایکسٹریم پر چلے گئے، اور ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد بھی انہوں نے بہت زیادہ سخت لہجے میں حکومت سے بھی بات کی اور اپنے مخالفین سے بھی۔ اس طریق کے آپس میں 2 گروپ بھی بن گئے تھے، ان کے جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ ایک علامہ خادم رضوی صاحب کے گروپ تھا اور دوسرا جناب اشرف جلالی صاحب کا گروپ بن گیا تھا۔ ان دونوں میں اب اختلاف کس چیز کا تھا تو وہ تو چلے ان کی اندرونی بات تھی، لیکن علامہ صاحب اپنے جارحانہ انداز سے جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوئے اور ان کی فالوئنگ بھی جو زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہی جارحانہ انداز اپنایا ہوا تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے جو کہا ہے اس پر حکومت کو ماننا پڑے گا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ اچانک جب ان کی وفات کی خبر آئی تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم بھی ان کے مخالف کہہ لیں کہ ہم ان کے جو طریقہ کار تھا اس کے مخالف تھے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے جرحانہ انداز سے کرنا جس سے کافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ان کی بھی اپنی سوچ تھی اور ان کے فالوور بھی ان کی سوچ کے ساتھ ہی ان کے ساتھ مل کر چل رہے تھے۔ تو اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، جب انسان دنیا میں نہیں رہتا تو یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ تو بس آج کا یہی ایک نئی خبر تھی، تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ تھوڑا شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ آگے جو معاہدہ ہوا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، اور ان کی اچانک موت اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ کیا نکلی ہے، کیونکہ سن کر ایک دم انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک دم ایک بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے اور اچانک موت ہو جاتی ہے اس کی۔ اب اس میں واقعی یہ ایک موت ہو گئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، تو یہ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آج یہی بات سوچا تھا کہ آپ سے کرتے ہیں، تو پھر آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔